الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، برادران گرامی، پردہ نشین خواتین، فون میں مجلس سننے والے ماؤں بہنوں، ہم آپ سے سیکھیں گے زخموں کی چمن بندی. ہم آپ سے سیکھیں گے زخموں کی چمن بندی، کچھ دل کو لہو کرنا، کچھ پھول کھلا دینا. توفیق الہی سے حضرت مسیح الامت اور حضرت حاذق الامت و حبیب الامت رحمہم اللہ کی برکتوں سے عرض کرتا ہوں، اہل طائف کے لیے بدعا کی درخواست پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ ان کی پشت سے اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اس کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. طائف سطح سمندر سے 3000 فٹ کی بلندی پر سلسلے کوہ سراہ میں ایک سطح مرتفع پر واقع ہے. اس کا پرانا نام وجھ ہے. جب اس کے گرد شہر پناہ کے طور پر 4 دیواری بنا دی گئی تو اس کا نام الطائف پڑ گیا. طائف مکے کے جنوب مشرق میں قدیم مسافت کے لحاظ سے 3 منزل پر واقع تھا. عرفات اور وادی نعمان کے پہاڑی راستے سے 1 رات کی مسافت تھی. آج کل بہترین سڑکیں بن گئی ہیں جو پہاڑوں میں سے ہو کر گزرتی ہیں. موٹر کار سے راستہ 1.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں. خوبصورت مناظر، سبز و شاداب وادیاں اور پھلوں کے باغات آج بھی سیاحوں کے لیے دلچسپی کا سامان رکھتے ہیں. آج کا طائف جدید طرز کی عمارتوں، کشادہ سڑکوں اور پر رونق بازاروں کی وجہ سے پرکشش ہو گیا ہے. اچھی آب و ہوا اور خوشگوار موسم نے اسے پرفضا مقام بنا دیا ہے. سیرت طیبہ میں طائف کا ذکر سن 10 نبوت میں آتا ہے. اس وقت وہاں بنو ثقیف کا قبیلہ آباد تھا. زمین کی زرخیزی اور شادابی نے باشندوں کو مغرور، متکبر
اور درشت مزاج بنا دیا تھا۔ یہ لوگ لات کے پرستار تھے اور اس دیوی کو خدا کی بیٹی کا مقام دے رکھا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے کی سرزمین میں جب مظالم بڑھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے لیے نیا میدان طائف کی سرزمین کو بنانا چاہا۔ خیال آیا اگر یہاں کے لوگ دعوت حق قبول کر لیتے ہیں تو اسلام کو ایک مضبوط مرکز میسر آئے گا۔ چنانچہ 27 شوال 10 نبوت مطابق 619 عیسوی کو اپنے آزاد کرتے غلام حضرت زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ کے ساتھ پا پیادہ یہاں کا سفر کیا۔ قیام کی مدت باختلاف روایات 10 دن، 20 دن اور 1 مہینہ ہے۔ عبد یعلیل، مسعود اور حبیب بنی ثقیف کے سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں سے ملاقات فرمائی اور ان سے اسلام کی اشاعت میں مدد کی خواہش کی۔ ان کے جواب بڑے گستاخانہ تھے۔ ان بختوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اوباشوں کو شہ دی۔ وہ بوقت وعظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی اڑاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جدھر جاتے پتھر برساتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم لہو لہان ہو گیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ نے کندھوں پر اٹھا کر عتبہ کے باغ میں پناہ لی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے زخموں کو دھویا اور منہ پر پانی چھڑکا۔ افاقہ ہوا تو زبان وحی ترجمان پر عالم اضطراب میں یہ دعا نکلی: اے اللہ، اپنی بے بسی، بے سر و سامانی اور لوگوں کی نگاہوں میں بے قدری کی تجھ ہی سے فریاد کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، تو ہی درماندہ عاجزوں کا مالک ہے، میرا مالک بھی تو ہی ہے، آخر تو مجھے کس کے حوالے کرنے والا ہے؟ ترش رو بیگانہ کے یا اس دشمن کے جسے میرے معاملے پر قابو ہو، اگر تم مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی مصیبت کی کچھ پرواہ نہیں، کیونکہ تیری حفاظت و عافیت میرے لیے بہت وسیع ہے۔ میں تیری ذات کے نور کی پناہ میں آتا ہوں جس سے تمام اندھیرے اجالے بن جاتے ہیں، دنیا و آخرت کے تمام کام سنور جاتے ہیں۔ تیری ناراضی اور غصہ مجھ پر نہ ہو، مجھے تیری رضامندی اور خوشنودی درکار ہے۔ نیکی کرنے اور بدی سے محفوظ رہنے کی طاقت تیری طرف سے ہی ملتی ہے۔ ترکوں کے دور حکمرانی میں اس مقام پر ایک خوبصورت مسجد بنائی گئی تھی جو اب مناسب دیکھ بھال نہ ہونے سے خستہ ہوتی جا رہی ہے۔ یہی عتبے کے غلام عداس نے انگور کا خوشہ پیش کیا اور ایمان لے آیا۔ یہ مسجد انہی سے منسوب ہے۔ سیرت طیبہ میں طائف کا
دوبارہ تذکرہ ہجرت کے 8ویں سال ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے بعد حنین تشریف لے گئے۔ یہاں بنی حوازن کے ساتھ بنی ثقیف بھی مقابلے پر آئے، شکست کھا کر بھاگے اور اپنے شہر طائف میں قلعہ بند ہو گئے۔ اوطاس میں ہارے ہوئے قبیلے ثقیف کے لوگ بھی یہاں جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرکوبی کے لیے ایک ہراول دستہ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں روانہ فرمایا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی براہ نقب تشریف لائے اور شہر طائف کی فصیل کے نیچے پڑاؤ ڈالا۔ 10 دن تک جھڑپیں ہوتی رہی۔ بالآخر مسلمانوں نے قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ اس کے جواب میں انہوں نے زبردست تیر اندازی کی۔ 12 صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین شہید اور بہت سے زخمی ہوئے۔ طائف کی لڑائی میں پہلی بار منجنیق اور دبابے استعمال ہوئے۔ 40 روز تک منجنیق کی سنگ باری سے فصیل میں سوراخ ہو گیا۔ تیروں سے بچنے کے لیے مسلمان دبابوں میں بیٹھ کر فصیل تک گئے۔ قلعے کے اوپر سے لوہے کی گرم دھکتی سلاخیں دبابوں پر پھینکی گئی، جس سے دبابوں کی کھال جل گئی اور مجاہد تیروں کا نشانہ بن گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باغوں کے اجاڑنے کا حکم دیا، جس پر ثقیف کے لوگ بڑے پریشان ہوئے۔ اللہ کے نام اور قرابت داری کے واسطے رحم کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری قبول فرما لیا۔ چند دنوں بعد محاصرہ اٹھا لیا۔ محاصرے کی مدت باختلاف روایات 15 تا 40 دن ہے۔ بنی صفیق کے تیروں سے بڑا نقصان پہنچا تھا۔ صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین نے درخواست کی کہ ان کے بارے میں بددعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ بلند کر کے فرمایا، الہی ثقیف کو ہدایت دے اور انہیں میرے پاس لے آ۔ طائف سے محاصرہ اٹھا کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس ہو رہے تھے تو راستے میں بنی ثقیف کے سردار عروہ بن مسعود الثقفی، جن کا صلح حدیبیہ میں نام آتا ہے، آ ملے اور ایمان لائے۔ محاصرے کے وقت وہ جشن میں تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ کروں گا۔ طائف پہنچ کر بنی ثقیف کو جمع کیا اور بالا خانے پر کھڑے ہو کر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ چاروں طرف سے تیر برسے اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ سنہ 9 ہجری میں غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد رمضان کے مہینے میں بنی ثقیف کا وفد مدینہ حاضر ہوا۔ ان کا امیر عبد یالیل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں یہ لوگ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لائے، واپس جا کر تمام اہل طائف کو حلقہ بگوش اسلام کیا۔ اب دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیقات صالحات سے نوازیں اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔